اور ایک آج اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا میں راضی رہیں. آپ اللہ کی رضا میں راضی رہیں، آپ کامیاب رہیں گے. اللہ کی رضا میں رضامندی ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین آپ کو جو عطا فرما دے آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ رب العالمین جو آپ سے لے لے آپ اللہ کی بارگاہ میں صبر اختیار کریں. آپ جو اللہ آپ سے لے لے آپ اللہ کی بارگاہ میں صبر اختیار کریں، وہ آپ کو مزید عطا فرمائے گا، وہ اس بات پر قادر ہے. اس کے اوپر میں ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ بھی پیش کروں گا انشاءاللہ العزیز. یہ حدیث مبارکہ سیاستہ میں ذکر کی، اسے مسلم شریف کے اندر بھی ذکر کیا گیا اور بخاری شریف کے اندر بھی اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا. اب سنیے، امام بخاری نے اپنی کتاب میں تحریر کیا اور امام مسلم نے اپنی کتاب میں تحریر کیا. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت ابو طلحہ. غریب آدمی تھے، مزدوری کرتے تھے. بیٹا ان کا بہت بیمار تھا، لیکن ان کی زوجہ ان سے کہنے لگی کہ دیکھیے اگر بیٹا تو بیمار ہے، یقیناً میں سمجھتی ہوں اس کی محبت میں گھر میں بیٹھیں گے تو گھر میں چولہا کیسے چلے گا، مزدوری کے لیے تو آپ کو جانا ہوگا، اب جائیے مزدوری کر کے آئیے، میں بیٹے کا خیال کروں گی. حضرت ابو طلحہ مزدوری کے لیے روانہ ہو گئے. سارا دن کام کرتے رہے. شام کو جب واپس آئے آپ نے اپنی بیوی سے بیٹے کا حال دریافت کیا. وہ بیٹا جو دن میں فوت ہو گیا تھا، شدید بیمار تھا، دن میں فوت ہو گیا. بیوی نے صبر کیا، اسے چارپائی پہ لٹا کے اس کے اوپر چادر ڈال دی اور شوہر سے کہنے لگی دیکھیں وہ تو آرام فرما رہا ہے، وہ اللہ کی رحمت میں ہے. جملہ کتنے کمال کا ہے نا. ایسا جملہ آپ نے کسی مرد پہ نہیں سنا ہوگا آج تک، کسی انتقال میں آپ نے نہیں سنا ہوگا. 60 سال کی عمر ہے آپ لوگوں کی. آپ دیکھیے بھی بیٹا کہاں ہے، کہنے وہ تو اللہ کی رحمت میں ہے، آئیے کھانا کھاتے ہیں. شوہر کو کھانا کھلا دیا، وہ تھکے آ رہے تھے نا، ان کو کھانا کھلایا، ان کو دبایا. جب وہ بالکل فریش ہو گئے، طبیعت ٹھیک ہو گئی ان کی، تو ان سے کہنے لگی ایک سوال کا جواب مطلوب ہے آپ سے. کہنے لگی بتائیے. تو آپ کی زوجہ نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس امانت رکھے اور جب وہ واپسی تقاضا کرے تو کیا کریں گے آپ؟ کہنے لگے بالکل آرام سی بات ہے، سمپل سی بات، اس کو واپس کر دیں گے. اس نے امانت رکھی ہے، جب وہ واپسی کے لیے مانگے گا تو اس کو واپس دے دیں گے. آپ کی زوجہ نے جب یہ جواب سنا تو کہنے لگی کہ اللہ رب العالمین نے وہ بیٹا جو آپ کو بطور امانت دیا تھا واپس لے لیا، اس نے واپس لے لیا ہے. ان کے شوہر نے بھی صبر کیا، اپنے بیٹے کو نہلایا دھلایا، کفن پہنایا، اس کی میت کو اٹھا کے مسجد نبوی میں لے گئے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنازے کے لیے حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا اور فرمایا کہ ابو طلحہ تمہاری اور تمہارے زوجہ کے اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا راضی ہوا. امانت اللہ کی تھی، اس نے واپس لے لیا، لیکن تم نے صبر کیا ہے، تم اللہ کی رضا میں راضی رہے ہو. جب تم اللہ کی رضا میں راضی رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اس عمل پر اور تمہاری بیوی کے اس عمل پر بڑا فخر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا. اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے نا. اللہ کی رضا میں راضی رہنا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے بندہ اللہ کی بارگاہ میں پھر قرب کے درجات طے کرتا جائے. ہمارے ہاں رضامندی کا مقصد بڑا عجیب سا تصور کیا جاتا ہے. کوئی آپ سے پوچھے حال جناب آپ کی حال کیسا، کہ بس ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے. یہ اللہ کا کرم ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بس کا لفظ جو ہے یہ کیا ہے؟ بس ٹھیک ہے تو گویا کہ آپ راضی تو نہیں ہے نا، آپ شکوہ بھی ساتھ کر رہے ہیں، پھر اللہ کی رضامندی کی بات کر رہے ہیں. اور صوفیاء نے تو اللہ کی رضامندی میں رہنے کا بڑا عجیب سا مطلب لیا. گزشتہ ادوار میں ایک بڑے معروف صوفی گزرے، حاجی توکل امبالوی، بڑے مشہور آدمی تھے اور تقوی میں بھی ان کے بڑے بلند درجات تھے. دور دور سے لوگ ان سے ملنے آتے، بلکہ اس دور کے صوفیاء بھی ان سے ملنے کے لیے آتے تھے، ان سے فیض لینے کے لیے آتے. ایک مرتبہ حاجی توکل امبالوی اپنی مجلس میں بیٹھے تھے، صوفیاء کا بھی بڑا رش تھا. ایک صاحب ان کے پاس ملنے کے لیے آئے. وہ ہوا میں اڑتے ہوئے آئے، آ کے بالکل حاجی توکل امبالوی کی مسند کے سامنے ہوا میں اڑتے ہوئے نیچے اترے اور آ کر حضرت کی بارگاہ میں ملاقات کی، فیض حاصل کیا، واپس روانہ ہو گئے. جب وہ آپ کے حجرے سے باہر نکلے تو حاجی توکل امبالوی جو 7 لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہنے لگے کہ یہ بندہ سمجھتا ہے میں اللہ کا بڑا مقرب ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے تمام درجات کو ختم کر دیا ہے. اس کا مقام تو دیکھیے،
وہ پتہ نہیں کہاں سے سفر کرتا ہوا ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور آ کر بالکل آپ کے حجرے کے سامنے میدان میں اترا اور آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ ساتھ بیٹھنے والے لوگ بڑے حیران تھے کہ یار کتنا کمال ہے اس بندے کے اندر، کتنا عروج اس بندے کو نصیب ہوا کہ ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں خدا کا بڑا مقرب ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمام دراجات کو ختم کر دیا ہے۔ تو آپ کے جو رفقات ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں اجازت دیں، پھر ہم اس بندے کو بتائیں تاکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر سکے، اس کو خبر ہونی چاہیے نا، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ آپ نے فرمایا جاؤ بتا دو۔ لوگ پیچھے گئے، اس کو بلایا، جا کے اس کو بتایا کہ بھی حاجی صاحب قبلہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے تمام روحانی دراجات کو ختم کر دیا ہے، اب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بندہ روتا ہوا حاجی توکل امبالوی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے یہ تو ارشاد فرمائیے کہ اللہ رب العالمین نے میری ساری عبادت اور ریاضت کو کیوں ختم کر دیا، میرے سارے دراجات کو کیوں ختم کر دیا، حالانکہ وہ خدا کی بارگاہ میں یا تو اتنا مقرب ہو چکا تھا، اسے اتنا سلسلہ اور اتنا فیض مل چکا تھا کہ وہ بندہ ہواؤں میں اڑتا تھا اور سارے مراحل ختم ہو گئے، سارے دراجات ختم ہو گئے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی تم ہوا میں اڑتے ہوئے آ رہے تھے، تم نے راستے میں سفر میں دیکھا کہ ایک جنگل ہے، جنگل کے بالکل درمیان میں دریا بہتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ جنگل ہے۔ کہنے لگا بالکل میں گزرا۔ آپ نے فرمایا تم نے وہاں پر یہ ماحول بھی دیکھا کہ بالکل جنگل کے اوپر سخت دھوپ ہے، دریا کے اوپر بارش برس رہی تھی، اس کے بعد دوبارہ جنگل آیا، پھر سخت دھوپ تھی۔ اس بندے کے دل میں تصور پیدا ہوا کہ اللہ رب العالمین کی قدرت بھی بڑی عجیب ہے، دریا میں بارش کی کیا ضرورت ہے، دریا میں بارش کی کیا ضرورت ہے، وہاں تو پہلے پانی ہی پانی ہے۔ اللہ رب العالمین بارش برساتا تو جنگل میں برساتا، اللہ رب العالمین بارش برساتا تو دریا کراس کر کے اگلے جنگل میں برساتا۔ دل میں ایک لمحے کے لیے تصور پیدا ہوا کہ اللہ رب العالمین کو جنگل میں بارش برسانے کی ضرورت تھی، اللہ نے دریا میں بارش کیوں برسائی؟ صرف ایک لمحے کے لیے تصور پیدا ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے تمام دراجات کو اس لیے ختم کر دیا کہ تو اللہ رب العالمین کی مشیت میں دخل اندازی کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تو کون ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دخل اندازی کرنے والا؟ وہ خالق اور مالک ہے، چاہے تو دریا میں برسائے، چاہے تو جنگل میں برسائے، چاہے تو پہاڑوں میں برسائے۔ تو کون ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دخل اندازی کرنے والا؟ فرمایا کہ تیرے اتنے سے عمل کی وجہ سے وہ روحانی درجات جو تیرے آسمان کی بلندیوں کو چھوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرما دیا، تجھے زمین پر گرا دیا، اس لیے کہ تو خدا کی مشیت میں دخل اندازی کرتا ہے۔ تو صوفیہ کی بارگاہ میں تو اتنا سا جملہ، صرف اتنا سا تصور کہ خدا کو چاہیے کہ بارش وہاں پہ برساتا، یہ بھی اللہ رب العالمین کے رضا کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا اس کو تھوڑی کہتے ہیں۔ ہم جب کوئی پوچھ لے کہ جناب کیسے، ہم کہتے ہیں بس یہ اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے اندر ایک ہی جملے کے اندر ہم شکوہ بھی ادا کر رہے ہیں، دوسرے کو شکر بھی دکھا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ہر حال میں شکر ادا ہونا چاہیے، وہ آپ کو جتنا عطا فرمائے پھر بھی شکر ادا ہونا چاہیے، اور اگر وہ آپ سے چھین لے پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں صبر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین عطا فرمائے تو ٹھیک ہے، نہیں عطا فرمائے تو ہم تو اس کے بندے ہیں نا، پھر بھی ہم تو اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، وہ جیسے رکھے، جس حال میں رکھے، جیسے بھی رکھے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کی رضا میں راضی رہنا یہ اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور رضا میں راضی رہنا یہ ویسا ہو جیسے اللہ راضی ہے۔ دل میں ایک لمحے کے لیے تصور بھی پیدا نہ ہو، دل میں ایک لمحے کے لیے کم مائگی بھی نہ ہو، دل میں ایک لمحے کے لیے تصور پیدا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے مجھ سے چھین لیا۔ پھر آپ دیکھیے اللہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جن کا میں ذکر کر رہا تھا، جب انہوں نے اس معاملے پر صبر کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو طلحہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا یہ فعل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ پھر اللہ رب العالمین ایسا راضی ہوا کہ وہ ایک بیٹا لینے کے بعد اللہ نے ان کو 9 بیٹے عطا فرمائے۔ یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ اسے 9 بیٹے عطا فرمائے حدیث مبارکہ میں، کیونکہ اس بندے نے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیا تھا، اللہ رب العالمین کے لینے پر اس نے صبر اور قناعت کا انداز سیکھ لیا تھا۔ اور یہی صبر اور قناعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں قبولیت کے دراجات ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں آپ کو خاص قرب حاصل ہو جائے، پھر اللہ کی عطا میں راضی رہیں۔ وہ جس حال میں راضی رکھے بندہ اس حال میں راضی رہے، یہ اس کا کمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔